بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لأبره او كما قال عليه الصلاة والسلام. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، بہت سے پراگندہ بالوں والے اور دروازوں سے ہٹائے جانے والے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اگر اللہ پر قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتے ہیں. یعنی کچھ لوگ امت میں ایسے ہوتے ہیں اور ہوں گے اور رہیں گے کہ جو بظاہر شکل و صورت سے کوئی بہت بڑے آدمی نہیں لگتے، نہ ان کے پاس دنیا کا مال و دولت ہے، نہ کر و فر ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی خاص دینی پہچان ہے، نہ لباس میں کوئی امتیازی بات، نہ جبہ نہ قبہ نہ امامہ، نہ ہی دنیا کے حساب سے کوئی عزت داری کا سامان ہے. اس لیے جہاں کہیں جائیں تو لوگ مجلس میں انہیں جگہ نہیں دیتے، کوئی ان کے لیے راستہ نہیں چھوڑتا. اگر وہ کسی کے دروازے پہ جائے تو لوگ دروازہ نہیں کھولتے. یعنی دنیا کے اعتبار سے کوئی خاص مقام منصب ان کے پاس نہیں ہے، لیکن اللہ کے ساتھ ان کا ایسا تعلق ہے اور اللہ کے ساتھ ایسی نسبت ہے ان کو حاصل ہے کہ اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے. اتنا بڑا مقام ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتے ہیں. واقعہ یوں ہوا ایک دفعہ کہ ایک خاتون تھی، ان سے کسی دوسری خاتون کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ ان کے دانت ٹوٹ گئے لڑائی کے دوران. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ آیا معاملہ، تو آپ نے فرمایا یہ تو قصاص ہوگا. یعنی جسم کی اگر کوئی چیز گئی ہے تو اس کے بدلے میں جو لینے والا ہے اس کے بھی جسم کے اندر وہی نقصان کیا جائے گا. ایک شریعت کا فیصلہ ہے. تو ایک صاحب انصاری صحابی تھے، انہوں نے کہا یا رسول واللہ لا تکسر ثنیتها، اس عورت کے اللہ کی قسم دانت نہیں توڑے جائیں گے. یہ مطلب نہیں تھا کہ یہ فیصلہ غلط ہے، بلکہ انہوں نے اپنی ایک وجدان کی بات کی کہ ایسا نہیں ہوگا. یعنی مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی. پھر عملاً یہی ہوا کہ اس کے جو دعوے دار تھے، دوسرے فریق تھا، وہ اس بات پر راضی ہو گیا کہ ہم دیت لے کر، یعنی خون جو بھی نقصان ہے اس کو پیسے لے کر صلح کر لیتے ہیں اور اس کو معاف کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ کچھ لوگ معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں جن بیچاروں کی بظاہر کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن اللہ سے بڑا مضبوط اور گہرا تعلق ہوتا ہے ان کا، اور بڑا لحاظ فرماتے ہیں اللہ بھی ان کا. حتیٰ کہ اگر وہ قسم اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی بھی لاج رکھتے ہیں. ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ واپس نہیں بھیجتے. یعنی اللہ مجبور نہیں ہے، پابند نہیں ہے کسی کی بات کے، لیکن ان کی عزت اور ان کا جو مقام ہے، ان کا حیثیت ہے جو اللہ کے ہاں، یہ اس کا بیان ہے.
کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، رہتے ہیں امت میں اور آئندہ بھی رہیں گے. اس لیے فرمایا کہ تو راہ روانے طریق را بحقارت منیگر، تو چیدانی دری گرد سوارے باشد. کہ اگر راستے پر چلنے والے لوگوں کو حقیر نہ جانو، تمہیں کیا خبر کہ انہی لوگوں میں کوئی شاہ سوار بھی ہو. تو اس لیے کسی مسلمان کو اس کی ظاہری حالت دیکھ کر قیاس نہیں کرنا چاہیے، فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ آدمی کس درجے کا ہے. ہو سکتا ہے کہ جو ہمیں نظر آنے والا بہت بڑے اعلیٰ پیمانے اور درجے کا آدمی ہے، اللہ کی نظر میں اس کی حیثیت پھوٹی کوڑی بھی نہ ہو، اور جو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایسا ویسا آدمی ہے بیچارہ، کچھ نہیں اس کے پاس، اللہ کی نظر میں اس کی بہت بلند حیثیت ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا ہوا. ایک صاحب گزرے بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑے کر و فر کے ساتھ گزرے. تو آپ نے صحابہ سے پوچھا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو ایسا آدمی ہے کہ رشتہ کا پیغام بھیجے تو قبول کیا جائے، سفارش کرے تو مانی جائے، لوگ مجلس میں ان کو جگہ دیں، جب یہ بولے تو لوگ خاموش ہو جائیں، عزت کا مقام ہے اس کا. پھر ایک آدمی گزرے، وہ بیچارے ایسے پراگندہ حال. پوچھا اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے بیچارے معاشرے میں، نہ ان کو کوئی رشتہ دے گا، نہ ان کی کوئی بات سنے گا، نہ سفارش قبول کرے گا، مجلس میں آ جائیں تو کوئی توجہ بھی نہیں دے گا کہ کوئی آدمی آیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، پہلے والے آدمی، اس سے اگر پوری دنیا بھی بھر دی جائے تو اس آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کا جو اللہ کے ہاں مقام ہے اس کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے کسی مسلمان کو بھی حقیر نہیں جاننا چاہیے. کیا معلوم ہمارے سامنے بندے کا ایک عمل ہے، ظاہر ہے، لیکن اللہ کے سامنے اس بندے کا ایک ایک سانس ہے. کس سانس میں اللہ کو وہ راضی کر لے اور ہم سے آگے نکل جائے، ہم دیکھتے ہی رہ جائیں. ہم نے اسے حقیر جانا، یہی گناہ ہمیں لے بیٹھے. اس لیے اپنے بارے میں تو انسان ہمیشہ بدگمان رہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میرا پتہ نہیں کیا بنے گا، میرا انجام کیا ہوگا. لیکن ہر مسلمان کے بارے میں خوش گمانی ہونی چاہیے. نہ جانے اس کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے. کوئی زبان سے یا ہمارے طرز عمل سے ایسی بات نہ نکلے کہ جس سے ہم کسی بھی مسلمان کی تحقیر کرنے والے ہوں. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین.